بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جناب ارشاد بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جو دوسری شادی ہے وہ بہت بہت مبارک کرے، ان کی زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب آیا ہے جب سے انہوں نے دوسری شادی کی، لیکن ان کی بونگیاں جو ہیں یا ان کی چولیں جو ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ موصوف نے جو تھا وہ ایک پروگرام میں فرمایا اور پھر اس کو بار بار دہرایا، کیونکہ رٹا لگا لیتے ہیں نا، تو پھر وہ کئی پروگراموں میں تھا کہ وہ رٹا دہراتے ہیں، تو انہوں نے وہ رٹا دہرایا کہ نواز شریف میرے بچوں کا دودھ چوری کر کے پی گیا، نواز شریف میرے بچوں کا دودھ چوری کر کے پی گیا۔ میں ڈھونڈوں کہ اب ظاہر ہے کہ میرے اندر تو ایک مشین فٹ ہے نا، میں تو یوتھر اسپیشلسٹ ہوں، کہ یار عمران خان دودھ میں کاروائی کہاں پہ ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ پرنسپل ان کے اوپر بعین ہی ثابت آتا ہے اور صادق آتا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ یار عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ یہ دودھ والے کاروبار میں کاروائی کہاں پہ ڈال رہے ہوتے ہوں گے۔ بڑا سوچا، ڈھونڈا، لوگوں سے گفتگو کی، نظر رکھی، آج جو کام لب گئے، ٹھیک ہے، آج پتہ چل گیا کہ بنیادی طور پہ واردات یہ ڈال رہے تھے، لوگوں کے بچوں کا دودھ چوری کر کے یہ پی رہے تھے۔ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود، جناب ارشاد پٹی کی سربراہی کے اندر پٹی پڑھیا گیا، ٹھیک ہے، پٹی پڑھیا گیا، پٹی رنگے ہاتھوں پڑھیا گیا۔ پٹی صاحب جو تھے انہوں نے یہ والا سبق دہرایا، تو آج جو ہے وہ جیو نے ایک خبر پھوڑی ہے جہاں پہ بھٹی صاحب کام کرتے ہیں، اور وہ جو جیو کے اندر بریگیڈیئر صاحب لگائے تھے نا جناب فیض حمید صاحب نے جیو کے کنٹینٹ کی نگرانی کرنے کے لیے، اور جو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ آن ایئر کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، ان کا آفس بڑا شاندار قسم کا جیو کے دفتر میں ان کو اسلام آباد میں بھی دیا گیا تھا۔ یہ تو باتیں آپ کو معلوم ہے نا۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پٹی نے جب یہ کہا کہ نواز شریف میرے بچوں کا دودھ پی گیا، تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران احمد خان نیازی کوئی واردات ڈال رہا ہے اس فرنٹ کے اوپر، اور وہاں سے پیسے گرمچو ہو رہے ہیں، گرپ ہو رہے ہیں، لیکن میں اس کی طاق میں رہا، ٹھیک ہے۔ اور وہ رپورٹر پشاور کا جیو کا جس نے ان کے بلین ٹری سونامی کا بھانڈا پھوڑا تھا، اسی رپورٹر نے یہ خبر پھوڑی ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام، ٹھیک ہے، اچھا ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے اس کو اس نے ایک ملینیم گولز رکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، جس میں بچوں کی اچھی صحت، ان کی سکولوں کے اندر آمد۔ تو پاکستان کے اندر کسی این جی او سے انہوں نے اسٹڈی کروائی، اس این جی او نے جو پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا پنجاب کے اندر، شام لاہور کے پاس جائے ملتان روڈ پہ مثالی گاؤں ہے شام کے بٹیاں، تو شام کے بٹیاں گاؤں کے اندر انہوں نے یہ کیا تجربہ کہ سکول میں آنے والے بچوں کو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے تعاون سے، اور پاکستان کے وہاں پہ بچوں کو ایک چکن کا پیس یعنی کہ لیگ پیس یا بریسٹ پیس پلس 2 انڈے اور ایک دودھ، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے تقریباً بچوں کو 6 ماہ یا سال یہ والا پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے مفت فراہم کیا، اور کوارڈینیشن کر کے اس سکول کے اندر، بلکہ وہاں پہ قائم بچوں اور بچیوں دونوں کے سکول کے اندر انہوں نے یہ کیا۔ اس کے نتائج آئے، نتائج میں ایک یہ بھی تھا کہ حاضری 100% ہو گئی، اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جناب بچوں کی صحت کے اندر اضافہ دیکھا گیا، جو بچے سٹنٹنگ گروتھ کا شکار تھے ان کی گروتھ بہتر ہو گئی، ان کے قد کے اندر اضافہ ہوا، میرا سال کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے نتائج اخذ کر کے دیے، تو پھر یہ جو تھا، یہ کوئی آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، مجھے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن والوں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جناب یہ والا کام ہو گیا اپنا، اس کے بعد اس کو پورے ملک میں پھیلانے کا بنا، اور ہم نے یہ کیس بنا کے ورلڈ فوڈ پروگرام کو دیا۔ اب اسی ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت پاکستان کے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر یہ فنڈ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے ورلڈ فوڈ پروگرام فراہم کرتا ہے۔ تو پیسے اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک اس کو کہتے ہیں، وہ دیتا ہے، اور ان پیسوں سے
چیزیں مقامی طور پہ خرید کے اسکول میں بچوں کو دی جاتی ہیں. اب دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی، ایک سوال. اسی پروگرام کے تحت مریم نواز شریف نے جو سٹنٹنگ گروتھ کے زیادہ انسیڈنٹ ہمیں ساؤتھ پنجاب میں نظر آئے تھے، تو انہوں نے جن اضلاع کے اندر یہ رپورٹ آئی کہ یہاں پہ بچوں کی گروتھ ڈسٹرب ہے، وہاں پہ انہوں نے اسکولوں میں بچوں کو دودھ فراہم کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا. اس کام کے اوپر یہ جو دنیا کا سب سے بڑا مساجنسٹ ہے جناب ڈاکٹر شہباز گل رانا صاحب، انہوں نے صفدردی رن دودھ پہ آئے گی اس طرح کے فکرے کہے اور اس کے اوپر ولاگ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بکواسیات کی اور وہ گھٹیا قسم کے زومانی کومنٹ بکے. ٹھیک ہے، اس نے جس کا نام ڈاکٹر شہباز گل رانا ہے، اس نے وہ کومنٹ بکے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں وہ اتنے گھٹیا لیول پہ کیوں اترا؟ کیونکہ اب اس کے بعد جو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا پیسہ لے کے کھائی جا رہے تھے، انہوں نے بے نقاب ہونا تھا. کیونکہ لوگوں نے کہنا تھا یار یہ پیسے پنجاب گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ ہم تو نہیں خرچ کر رہے، ہمیں تو قوم میں تو 10 پیسے مل رہے ہیں. اچھا، پنجاب کو کیلے تو نہیں مل رہے ہوں گے، سندھ میں بھی مل رہے ہوں گے، کے پی میں بھی مل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، بلوچستان میں بھی مل رہے ہوں گے. تو بلوچستان اور کے پی اور سندھ کو ملنے والے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، سندھ میں بھی تو ہے نا تھر کے اندر مطلب بچوں کی صحت کا مسئلہ، تو وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں اسکولوں میں تقسیم ہو رہی؟ ٹھیک ہے، یہ بھی سوال ہوگا اور یہ بھی سوال ہوگا. اور میرا مطلب ہے، اور ان کو تو پتا تھا اپنی چوری کا. تو 2.25 ارب روپے آج کے پی کے کا حصہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام سے. تو ورلڈ فوڈ پروگرام نے کے پی کے اندر اپنا پروگرام بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 2.25 ارب روپے پہ سے 89 کروڑ روپیز یہاں کے لوگوں نے کرپشن کر لی ہے، اور جب تک اس کا آڈٹ نہیں ہوتا اور ذمہ داروں کو وہاں پہ نہیں لگایا جاتا یا متعین کیا جاتا یا ان کے خلاف چارج لگایا جاتا باقاعدہ، اس وقت تک ہم یہ پروگرام بند کر رہے ہیں. اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پاکستان کے سارے ملک میں سے صرف ایک جگہ کے اوپر شکایت کی ہے، اور وہ ہے خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے شکایت کی ہے اور وہاں پہ اپنا پروگرام بند کرنے کا اعلان کیا. ان کا پروگرام سندھ میں چل رہا ہے، ان کا پروگرام بلوچستان میں چل رہا ہے، ان کا پروگرام پنجاب میں چل رہا ہے، اور پنجاب کی چیف منسٹر اس کی اونرشپ لے. ٹھیک ہے، ان کا پروگرام گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں، اور وہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس سارے پروگرام کی نگرانی اقوام متحدہ کا سٹاف جو ہوتا ہے پاکستان میں متعین، وہ خود کرتا ہے، اس کا آڈٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کے پی کے حکومت کا جب آڈٹ کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے آڈیٹر کو پھینٹا پکڑ کے کہ ہم کیوں بتائے کوچ، ہم کیوں بتائے اس کو کہ ہم نے کہاں پہ خرچ کیا. تو انہوں نے پھر جناب رپورٹ بنا کے دی کہ جناب انہوں نے گڈیاں خرید لیا، انہوں نے اپنی تنخواہ جو ان کی گورنمنٹ ملازم کے طور پہ جو تنخواہ بنتی تھی، فرض کرے اگر 10,000 بنتی تھی، انہوں نے اس پروگرام کے اندر ڈیپوٹیشن پہ آ کے 2-2 لاکھ روپے سیلریاں اپنی مقرر کر لی ہیں، اور 89 کروڑ روپیہ ہڑپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو پیسے خرچ ہوئے ہیں، 2 ارب تھا نا، باقی جو پیسے خرچ ہوئے ہیں ان کا بھی سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کتنے گئے. ٹھیک ہے بھائی، وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے استعمال ہو گئے ہوں گے. تو اصل میں اس خبر سے اور کوئی بزت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جناب ارشاد پٹی صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے زر خرید غلام اور ترجمان کے طور پہ بہرحال اسٹیبلش ہو گئے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ایک خبر ہے، اس کا صحیح پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.